إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال اللہ تبارک و تعالی وقل رب زدنی علما. قابل احترام ماں اور بہنوں، تحفۃ النساء اس عنوان کے تحت ایک طویل سلسلہ خواتین کے تعلق سے بعض احادیث کے مطالعے میں ہمارا گزرا. اس کا مقصد یہ تھا کہ خواتین کو سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شغف پیدا ہو، اور کچھ باتیں جو خواتین کے مقام، ان کی ذمہ داری، ان کی فضیلت اور ان کے عیوب اور ان کی اصلاح سے متعلق ہیں، ان احادیث کی معرفت پیدا ہو، اور ان احادیث میں جو احکام ہیں، جو باتیں ہیں، جو تفاصیل ہیں، اس کو بھی وہ جانیں. یہ سلسلہ کافی طویل تھا، ایک لمبی مدت سے یہ عنوان چلتا رہا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان تجدد چاہتا ہے، نیاپن. اسی لیے بہت ساری بہنیں شروع میں آئیں اور درمیان میں غائب ہو گئیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کام جلدی ہو، جلدی سے جلدی کورس شروع ہو اور جلدی سے جلدی ختم ہو، تاکہ وہ ایک چیز مکمل کر کے اپنی تھیلی میں ڈال دیں کہ یہ میں نے فنش کر دیا. یہ مزاج طالب علم کا نہیں ہوتا. طالب علم کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی علم حاصل کرتا ہے اور ہر درس کو اپنے لیے علم کا ایک باب سمجھ کے چلتا ہے. اگر ہم کسی لمبے کورس کے ہر درس کا ایک نیا عنوان دیں اور اس کو ایک کورس بتائیں تو شاید بہت سارے لوگوں کے لیے یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا. لیکن اگر ایک لمبے کورس کو ایک ہی عنوان کے تحت اس میں مختلف باتیں سیکھتے رہیں تو بہت سارے لوگوں کے لیے تھکا دینے والی چیز ہوتی ہے. بات دونوں میں ایک ہی ہے. یہاں آپ دیکھیں گے کہ جتنی حدیثیں ہم نے پڑھیں، اب تک ہم نے 48 حدیثیں مکمل کی. ہر حدیث کا ایک عنوان تھا. ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہر درس کے لیے ایک نیا عنوان رکھیں اور وہ پوسٹر آپ کے پاس آئے اور آپ کو لگے کہ چلو ایک نیا عنوان آج ہے، اور اس عنوان کے تحت ساری باتیں آپ کو بتائیں. لیکن بات وہی ہے، کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، چاہے ایسا کریں یا ویسے. ہمارا اپنا مزاج بدلنے کی ضرورت ہے. جو طالب علم، بلکہ جو شخص لمبی مدت تک بغیر تھکے مسائل کے باوجود مسلسل علم حاصل کرنے کا جذبہ نہ رکھتا ہو، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے طالب علم کہا جائے. میری بات کو پھر سے سنیں. جو شخص لمبی مدت تک مسلسل مسائل کے باوجود لگاتار علم حاصل کرنے میں مشغول ہونے کا مزاج نہ رکھتا ہو، وہ اس لائق نہیں ہے کہ واقعی اسے طالب علم کہا جائے. طالب علم کی مزاج میں ہوتا ہے کہ وہ لگاتار علم حاصل کرتا ہے. چڑیا کی طرح کبھی پیڑ پہ کبھی اس پیڑ پہ اس طرح سے نہیں کرتا ہے.
وہ مسلسل شہد کی مکھی کی طرح پھولوں کا رس لے کر چھتے میں جمع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ علم حاصل کرنا یہ لگاتار عمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس ہم آج کریں پھر چھوڑ دیں، پھر کریں پھر چھوڑ دیں، نہیں، لگاتار۔ اور اس کے لیے انسان کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، رات کی قربانی، بعض تفریحات کی قربانی، اپنی چاہتوں کی قربانی۔ اس کو انتخاب کرنا پڑتا ہے علمی مجالس کا اپنی تفریحات پر، انجوائمنٹ پر، اپنی تکلیفوں کے باوجود اس کو آنا پڑتا ہے۔ العلم یؤتی ولا یأتی، علماء کہتے ہیں علم کے پاس آنا پڑتا ہے، علم خود چل کے نہیں جاتا۔ لیکن دور جدید میں ہمارے مزاج بگڑ گئے ہیں، ہم علم کو بھی ایسا سمجھتے ہیں جیسے امیزون ہوتا ہے، فلپکارٹ ہوتا ہے، سویگی ہوتا ہے، یا اس طرح کے زومیٹو وغیرہ ہوتے ہیں۔ آج ہم اس کے عادی ہو گئے کہ سب ہم تک پہنچنا چاہیے، ہم نہیں پہنچیں گے۔ یہ سستی ہمیں غرق کرے گی، اور آج ہم زیادہ کھانے سے زیادہ اچار کے شوقین ہو گئے ہیں۔ چٹپٹی باتیں اگر ہوں اور شارٹ کٹ نسخے ہوں، 10 دن میں پورا قرآن آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، 20 دن میں پوری عربی آپ سیکھ لیں گے، 15 لیکچر میں آپ کو پورے دین کا خلاصہ معلوم ہو جائے گا، 10 لیکچر کے اندر آپ کو قرآن کے سارے ابواب سمجھ میں آ جائیں گے، فلاں اتنے گھنٹوں میں آپ پوری توحید سمجھ لیں گے اور فلاں چیز سمجھ لیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صحابہ بھی یہی طریقے سے دین سیکھتے تھے؟ کیا سلف اسی طریقے سے علم حاصل کرتے تھے؟ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ لمبی مدت تک علم حاصل کرتے تھے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے تک رہتا ہے، تب جا کر وہ بچہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی عمر چلی جاتی ہے یہاں تک کہ پھر بالغ ہوتا ہے، پھر اس کی عمر کا ایک حصہ جاتا ہے، اس کے بعد تجربہ آتا ہے جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وقت لگتا ہے، بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، مدت تک رہتا ہے، اس کے بعد میں پودا، اور پودے سے پھر بنتے بنتے پیڑ بنتا ہے۔ پیڑ بننے کے لیے ایک مدت لگتی ہے۔ جو جلدی سے ہو جاتا ہے وہ جلدی سے مرجھا جاتا ہے، جلدی سے ختم ہو جاتا ہے، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، اس میں مضبوطی نہیں ہوتی ہے۔ دیوار آپ باندھ دیں اور ابھی کچی تھی کہ اوپر بنانا شروع کر دیا، کیا ہوگا؟ اوپر کا پورا گھر نیچے گر جائے گا، بلکہ بن بھی نہیں پائے گا۔ جب تک کہ نیچے کی مضبوطی پیدا نہ ہو، اگلی منزل نہیں بنائی جاتی ہے۔ طلبۃ العلم میں یہ ایک بیماری اس دور میں پیدا ہوئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سب جلدی ہو جائے، ان کے اندر صبر اور ثبات نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ جیک آف آل ٹریڈز اینڈ ماسٹر آف نن ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے میری بات کو، جو طلباء ہمیشہ شارٹ کٹ چاہتے ہیں وہ ہمیشہ شارٹ کٹ ہی رہ جاتے ہیں، وہ کبھی کسی فن میں ماہر نہیں بن پاتے ہیں، وہ ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں، ایک ٹانگ والے، ویسے ہی چلتے رہتے زندگی بھر، ان کے اندر مضبوطی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ مضبوطی اس میں پیدا ہوتی ہے جو لمبی مدت تک اہل علم سے دین سیکھتا رہتا ہے، معتبر ذرائع سے ایک ایک آیت کے معنی، ایک ایک حدیث کا معنی، مشکل الفاظ، اس کے معانی، حدیث کی صحیح تشریح، یہ ساری چیزیں، آیت کی صحیح تفسیر، علماء کے سلف کے اقوال، ان کے معانی، ان کے متون، ان کے مفاہیم، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور علم جمع کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے چھتے میں شہد جمع ہو جاتا ہے، جو اس کے لیے بھی مفید ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے شفا کا ذریعہ بنتا ہے۔ نہیں تو پھر وہ بیماری جمع کرتا ہے فاسٹ فوڈ کی طرح سے، جو صحت کو بھی تباہ کر دیں اور انسان کے لیے پیٹ کو بھی خراب کرنے والا ہو۔
یاد رکھیں علم گہرائی چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ گہرائی ہونا چاہیے، تفقہ ہونا چاہیے، صحیح فہم ہونا چاہیے۔ صحیح فہم کے لیے وقت لگتا ہے، بنیادی چیزوں کو سیکھتے 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 ایک انسان گہرا علم حاصل کرتا ہے۔ سطحی علم انسان کے لیے دشمن ہے۔ جو انسان صرف اوپر اوپر تیرنے والا بنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں سیکھ گیا تیرنا، ایک موج آتی ہے اس کو ڈبو دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گہرائی میں تیرنا نہیں سیکھا۔ یاد رکھیں جو کورسز ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں کہ کسی طرح سے آپ کو یہ تاثر دیا جائے کہ ماشاءاللہ آپ بہت ترقی کر رہے ہیں اور دیکھو کتنا سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ مزاج لوگوں میں ہے۔ بہت سارے لوگ بڑی بڑی فیس لے کر شارٹ کٹ میں کورس پڑھاتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بھی آپ کو رکھنا نہیں، زیادہ پیسہ مل گیا جاؤ گھر کو۔ مہینوں مہینوں آپ کو کیوں لے کے بیٹھیں گے وہ لوگ؟ اسی لیے شارٹ کرنا پڑتا ہے کہ اگلی بیچ آئے اور اگلا پیسہ آئے۔ لمبے کورس کا کس کو شوق ہے؟ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ اہل علم کئی سالوں میں کتاب مکمل کرتے ہیں، کئی سالوں میں۔ شیخ صالح الفوزان کو آپ دیکھیے، شیخ محمد رمضان الحاجری کو دیکھیے، شیخ ابن عثیمین کو آپ دیکھیے، شیخ بن باز کو دیکھیے۔ بعض کتابیں کئی مہینوں اور بلکہ کئی سالوں تک چلتی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر ہو یا اس طرح کی کتابیں جو بڑی کتابیں ہیں، ایک زمانے تک چلتی ہے، 5 سال، 3 سال، 8 سال تک بھی ہے۔ اس کے بعد وہ کتاب ختم ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ شروع کیا چھوڑ دیا، شروع کیا چھوڑ دیا، کچھ شروع کیا ختم نہیں۔ مسلسل علم حاصل کرنا اور ایک چیز کو مکمل کرنا۔ جس انسان میں ثبات نہ ہو، کنسسٹنسی نہ ہو، وہ واقعی علم حاصل نہیں کر پاتا ہے، وہ ہر چیز میں ادھورا رہتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا بننا ہے تو بہت سارے کورسز آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اللہ آپ کا مالک۔ لیکن گہرائی کے ساتھ آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو ایک ایک چیز کو سیکھنا، سننا، اس کے نوٹس لینا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، گھر پہ جا کے اس کو پھر سے پڑھنا، اس کے لیے جو درس ہے جو اپلوڈ ہوا ہے اس کو سننا، دوسرے علماء کی جو کتابیں ہیں ان میں دیکھنا کہ اس حدیث کی کیا تشریح ہے۔ یہ علم ہے کہ ایک چیز کو ہر جانب سے سمجھنے کی کوشش کرنا، وہ انسان کے دل میں بس جاتا ہے اور زندگی میں کام آتا ہے، ورنہ ٹھہراؤ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کبھی اس بارے میں نہ کہیں کہ یہ اتنا لمبا کیوں ہو رہا ہے، یہ کب ختم ہوگا۔ یہ مزاج اچھی چیز نہیں ہے۔ بعض بہنوں کی طرف سے اس طرح کے سوالات آتے ہیں، اتنا لمبا کورس ہے، کب ختم ہو جائے گا، شارٹ نہیں ہو سکتا گیا، ایک دن میں پوری کتاب ختم ہو سکتی ہے، آپ کو ملا کیا پھر؟ مطلب مقصد کیا ہے اس میں؟ جلدی ختم کرنے میں مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے یہ کورس ختم ہوگا، دوسرا شروع ہوگا، آنا تو ہے نا، فرق کیا پیدا ہوا؟ تو کیوں نہ ہم اسی کو اچھے سے سمجھیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگر ادھورا سمجھیں گے تو مکمل تو ہو جائے گا لیکن آپ ادھورے رہیں گے، لیکن اگر تفصیل سے سمجھیں گے مکمل نہیں ہوگا لیکن آپ کا علم بہتر بنے گا، پختہ ہوگا۔ اس کو یاد رکھیں۔ آج بہت سارے انٹرنیٹ پہ یہاں وہاں کورسز ایسے ہوتے ہیں، وہ بہت مختصر ہوتے ہیں اور آدمی کو یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ میں نے سیکھ لیا۔ وہ ایسے ہی جیسے کوئی چھوٹا موٹا کورس کر لے اور کمپاؤنڈر اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھنے لگے۔ جب وہ ڈاکٹروں کے بیچ میں بیٹھتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ میں کمپاؤنڈر کا کمپاؤنڈر ہی ہوں۔ آپ کو کیا بننا ہے یہ آپ کا اختیار ہے۔ ڈاکٹری کے لیے زیادہ وقت لگتا ہے، کمپاؤنڈر کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن اس میں انسان ترقی نہیں کرتا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں آ جاتی ہیں، واقعی علم نہیں آتا۔ لہٰذا لمبے زمانے کے لیے علم کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ پھر بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو
شروع میں آتی ہیں، جائزہ لیتی ہیں اور نوٹس لیتی ہیں، اس کے بعد جو غائب ہوتی ہیں تو پھر اخیر میں آتی ہیں ایگزام سے پہلے، اور درمیان میں نہیں۔ آئندہ ہم لوگ اس بات کو یاد رکھیں، آپ لوگ بھی، آئندہ جو لوگ اٹینڈنس کی اتنی پرسنٹیج ان کا نہیں ہوگا، ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، انہی کو سرٹیفکیٹ ملے گا حضور کا، جو حاضر ہوئے۔ ہم جھوٹا سرٹیفکیٹ کیوں دیں کسی کو؟ جو حاضر ہی نہیں ہوا اس کو ہم کیوں سرٹیفکیٹ دیں کہ فلاں نے اٹینڈ کیا ہے؟ اٹینڈ جو کرتا ہے اسی کو ملے گا۔ دوسری بہنیں جو پابندی سے آتی ہیں، قربانی دیتی ہیں، آرام کو چھوڑ کے، اپنے کام کو چھوڑ کے، ذمہ داریاں اپنی مؤخر کر کے آتی ہیں، ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتی جو نہیں آتی ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو علم والی سمجھتی ہوں، چاہے وہ یہ سمجھتی ہوں کہ نہیں ہم لوگ آن لائن سن کے ہم زیادہ مارکس لیں گے۔ آپ کے زیادہ مارکس کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ کے مجاہدے کی قیمت ہے، کیونکہ ہدایت کا معاملہ مجاہدے پر ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کا عذر ہے بہت بڑا، سمجھ میں آتا ہے، کسی کا واقعی عذر ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ وہی بہنیں جو درس میں آنے کے لیے عذر بتاتی ہیں، ولیمے میں جانے کے لیے ان کے پاس عذر نہیں ہوتا ہے، شاپنگ کے لیے ان کے پاس عذر نہیں ہوتا ہے، یہاں وہاں کی گپ شپ کے لیے ان کے پاس عذر نہیں ہوتا ہے، موبائل پر گھنٹوں گھنٹوں چیٹ کرنے اور واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے ان کے پاس عذر نہیں ہوتا ہے، باقی ساری چیزوں کے لیے وہ وقت نکال لیتی ہیں، درس کے لیے نہیں۔ یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ میری بات بری لگے گی، لگنی چاہیے، اسی لیے بول رہا ہوں، لگنی چاہیے۔ جو بات دل میں چبھتی ہے یاد رہتی ہے۔ میرا مقصد آپ کا دل توڑنا نہیں ہے، جگانا ہے۔ اپنے مزاج کو بدلیں، اپنے مزاج کو بدلیں، ورنہ جہاں ہیں وہیں رہیں گے، بھرم میں رہیں گے، لیکن جب پہاڑ کے نیچے آئیں گے معلوم پڑے گا اونٹ کتنا، قد اس کا کتنا ہے۔ میدان میں واقعی جب جائیں گے، اہل علم کے درمیان بیٹھیں گے، تب جا کے معلوم ہوگا کہ ہم تو جمن کے جمنی ہیں، ہم کو تو ابھی تک ٹھیک سے معلوم ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فلاں کورس کر کے ہم نے سب کچھ سیکھ لیا، بڑی سے بڑی فیس بھر لی، اور قرآن ہم لوگ عربی سب سیکھ چکے ہیں، ہم کو تو ایک لفظ پوچھا جائے تو اس کے اشتقاق بھی معلوم نہیں ہے کیا ہے، ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ہم کو حدیث کا مطلب معلوم نہیں ہے، اس عنوان پر ہم کچھ بول بھی نہیں سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہوائی باتیں کرنے کا نام علم نہیں ہے۔ آج اس دور میں بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، آپ کو ایک نقطہ ان کو دے دیں، یہاں وہاں کی فلسفیانہ باتیں کریں گے، ہمارے گھر میں فلانا کا یہ حال ہے، پڑوسی کا یہ حال ہے، ہمارے رشتہ دار کا ایسا ہوا، یہاں ایسا، روس میں، امریکہ میں۔ یہ علم نہیں ہے۔ علم قال اللہ، قال رسول اللہ، قال الصحابہ کا نام ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ لیس بالتمویہ، ما العلم نصبک للخلاف سفاہۃ بین الرسول وبین رأی فقیہ، کلا ولا جحد الصفات ونفیہا حذرا من التمثیل والتشبیہ۔ علم کیا ہے؟ کہتے ہیں علم قال اللہ، قال رسول اللہ، قال الصحابہ کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم جہالت میں آ کر رسول اور فقیہ کے درمیان جج بن کے بیٹھ جاؤ کہ دیکھیں کس کی بات صحیح ہے، اور نہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی صفات کا انکار کرے، اس کی مخالفت کرے، تردید کرے، اس ڈر سے کہ کہیں میں تشبیہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تشبیہ اور تمثیل کے ڈر سے اللہ کی صفات ہی کا انکار کر دینا یہ علم نہیں ہے، اور رسول اور فقیہ کے درمیان جج بن کے بیٹھ جانا یہ علم نہیں ہے۔ علم قال اللہ، قال رسول اللہ، قال صحابہ کا نام ہے۔ کتنی آیتیں ہم کو یاد ہیں؟ توحید کی دلیل کیا ہے پوچھا جائے گا، کتنی بتا سکتے ہیں ہم آیتیں؟ کتنی حدیثیں بتا سکتے ہیں توحید کے بارے میں؟ شرع احکام پوچھے جائیں، نماز کی فرضیت کی دلیل کیا ہے قرآن میں؟ حدیث کون سی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے،
حج فرض ہے، اس کی کون سی آیت ہے؟ اخلاق پر 3 حدیثیں بتائیے، کتنی حدیثیں ہم بتا سکتے ہیں؟ اخلاق کی اہمیت کیا ہے اسلام میں؟ پردے کے بارے میں کوئی آیت بتائیے، کہاں ہے؟ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم وہ ہے جو سینوں میں محفوظ ہو، نصوص کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، کتاب و سنت کی دلیلیں، یہ علم ہے۔ یہاں جو بتایا جا رہا ہے یہی ہے، فلاں حدیث ہے، اس کا یہ معنی ہے، علماء نے یہ کہا ہے، اس حدیث کو سمجھانے کے لیے یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، اس طرح سے بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم ہر بات کو دلائل کی روشنی میں سمجھیں، سلف کے اقوال کی روشنی میں سمجھیں۔ اس کے لیے وقت درکار ہے۔ شارٹ کٹ ایکسپلینیشن کوئی بھی کر سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن نصوص کے ساتھ، سلف کے اقوال کے ساتھ، شارحین کے اقوال کی روشنی میں، اہل علم کی باتوں کی روشنی میں اس کو سمجھنا، یہ علم ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں۔ یہ بات چونکہ میں سمجھتا ہوں یہ شاید آخری درس ہو ہمارا، اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ لمبا کورس اگر کوئی ہوتا ہے تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، اور اپنا مزاج ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ ہم کو سب کچھ جلدی چاہیے۔ یہ بچوں کا مزاج ہے، اماں جلدی کھانا دو، بنا کہ نہیں بنا، کب بنے گا، یہ بچوں کا مزاج ہے۔ یہ اگر خواتین بھی بچوں کی طرح ہو جائیں، ایک طالب علم بچے کی طرح ہو جائے تو ٹک نہیں پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ تأنی ثبات و وقار کے ساتھ کسی کام کو کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کے اثر سے ہے۔ جلد بازی شیطان کے اثر سے ہے، گڑبڑ کرنا، جلدی جلدی ہو جائے، جلدی جلدی، وقت سے پہلے جلدی کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں نقصان ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا علم کے لیے اپنے اندر تثبت پیدا کریں، جماؤ، ٹھہراؤ، صبر، لمبا زمانہ۔ اسی لیے علماء نے کہا وَصُحْبَةِ أُسْتَاذٍ وَطُولَ زَمَانٍ، کہ استاذ کی صحبت اور لمبا زمانہ، وطول زمان، لمبا زمانہ تک علم حاصل کرنا، شارٹ کٹ نہیں۔ علم کے لیے شارٹ کٹ نہیں ہے، علم کے لیے کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے، اس کے لیے لگاتار مسلسل لگے رہنا پڑتا ہے، تب جا کر علم آتا ہے۔ جب تک ہم علم کو اپنا سب کچھ نہیں دیتے، علم اپنا تھوڑا بھی ہم کو نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، علم پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر اس کی آمادگی ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو آدمی سوچے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس کو آپ ڈانٹ سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، یہ آپ کو بیدار کرنے کے لیے، خصوصاً ان بہنوں کو جن کا مزاج آج کے اس دوڑنے والے دور میں ایسا بنا ہوا ہے کہ سب کچھ جلدی ہونا چاہیے، نہیں ہوگا ایسا۔ اگر 10 خواتین بھی حاضر ہوں درس کے لیے تو ہم لوگ انشاءاللہ انہی کی رعایت کرتے ہوئے تفصیل سے پڑھائیں گے۔ اگر کسی کو لگتا ہے یہ بہت لمبا ہو رہا ہے، نہیں آنا چاہے، اس کی مرضی، محرومی اس کو بعد میں معلوم پڑے گی جب واقعی اس کو ضرورت پڑے گی علم کی اور اس کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ آنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں، میری بات کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ درس کے لیے چل کے سب کچھ چھوڑ کے آنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جو خواتین آ رہی ہیں ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتی جو نہیں آتی ہیں اور ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ جو بیچاری عذر والی ہیں، کچھ نہ کچھ مجبوری ہے، ہم سمجھتے ہیں ان کے عذر کو، کیونکہ خواتین پر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے مجبوریوں کی وجہ سے، ان کی بات تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن آپ دل میں جانتے ہیں جو آ سکتے اور نہیں آتے، تو آپ غور کریں اس کے اوپر کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آج ہم حدیث نمبر 39 اور کوشش کریں گے کہ آج بات مکمل ہو جائے۔ حدیث نمبر 49، مصیبت پر صبر کی فضیلت۔
دنیا میں انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، کبھی مال کی راہ سے، کبھی جان کی راہ سے، کبھی ذہنی تناؤ اور کبھی کسی اور اعتبار سے۔ ان مصیبتوں میں صبر کرنا، ٹوٹنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ یہ اللہ پر توکل اور اللہ پر یقین اور اللہ سے حسن ظن کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک انسان مصیبت میں صبر کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین کس قدر صبر والی تھیں اور ان کے ہاں دنیا اور آخرت میں انتخاب کتنا آسانی سے ہو جاتا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ قال قال لی ابن عباس رضی اللہ عنہما الا اریک امرأة من اہل الجنہ قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف فدعا لها رواہ البخاری و مسلم۔ عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا الا اریک امرأة من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ فقلت بلی، کہا ہاں۔ قال هذه المرأة السوداء، یہ کالی کلوٹی عورت، یہ کالے رنگ کی عورت، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ فقالت انی اسرع، کہنے لگی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، ایپلیپسی جس کو کہتے ہیں یا جو کچھ اور کہتے ہیں، کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، چکر آ کے گر جاتے ہیں اور تڑپتے ہیں۔ انی اسرع و انی اتکشف، اور اس دورے کی حالت میں میرا لباس بکھر جاتا ہے، بے پردگی میری ہو جاتی ہے۔ فادعوا اللہ لی، تو اے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ قال ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کر لو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں عافیت عطا فرمائیں، یعنی اس بیماری سے اللہ تعالیٰ شفا دے دے۔ فقالت اصبر، اس عورت نے کہا بلکہ میں صبر کروں گی۔ فقالت انی اتکشف، لیکن کہا اے اللہ کے رسول لیکن میری بے پردگی ہو جاتی ہے۔ فادعوا اللہ لی الا اتکشف، اللہ سے دعا کریں کہ اس حالت میں میری بے پردگی نہ ہو۔ فدعا لہا، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب المرضى حدیث نمبر 5652، اور صحیح مسلم کتاب البر والصلة والآداب حدیث نمبر 2576۔ اس حدیث میں کئی باتیں ہیں اور کئی سیکھنے کی چیزیں ہیں، اور اس زمانے کی عورتیں کتنی بہادر اور کتنی سمجھدار ہوتی تھیں اس کی بھی دلیل ہے۔ اس عورت کا نام کیا تھا اس حدیث میں نہیں، لیکن دوسری ایک روایت میں صحیح بخاری میں کتاب المرضى حدیث نمبر 5652 پر یہ روایت موجود ہے، جس میں ہے کہ عن عطاء انہ رأى ام زفر تلک امرأة طویلة سوداء على ستر الکعبہ۔ دوسری ایک روایت میں اس عورت کا نام بھی ہے، یعنی اس کی کنیت ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ام زفر کو دیکھا، جو ایک اونچی اور یعنی طویل قد کی اور کالے رنگ کی عورت تھیں۔ کعبہ کے غلاف کو تھامے ہوئے انہوں نے دیکھا، اس کے پاس دیکھا، تو یہ حدیث ابن عباس نے بیان کی ہے۔ تو معلوم ہے کہ اس خاتون کا نام یا اس کی کنیت جو ہے یہ ام زفر تھی، جس سے وہ جانی جاتی تھیں۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دنیا میں انسان کو آزمایا جائے گا مصیبتوں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خوشخبری بھی دی ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے۔ تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو فوراً کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اور پلٹ کے بھی ہم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے تھوڑی نہ آئے ہیں، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں اور رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہ لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ دنیا میں آزمائش آئے گی، اچھوں پر بھی برے لوگوں پر بھی، اور یہ آزمائش کئی ناحیوں سے ہوگی، کئی اعتبار سے ہوگی۔ خوف کے ذریعے خوف کے حالات پیدا ہوں گے اور آزمایا جائے گا، فقر و فاقے کے حالات آئیں گے، آزمایا جائے گا، تجارت میں کمی ہوگی، پیسہ کم ہوگا، آزمایا جائے گا، جانیں کم ہوں گی، اقربا کی، رشتہ داروں کی، دوست احباب کی موت ہوگی، اس سے بھی آزمایا جائے گا۔ ثمرات، کھیتی باڑی یا اسی طرح سے انسان کی کوششوں کے نتائج، اولاد، ان کی موت یا ان کا نقصان ہوگا، اس سے بھی آزمایا جائے گا۔ لیکن ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے کا راستہ کیا ہے؟ صبر کرنا۔ وبشر الصابرین، تو خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں۔ صلوات کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے سامنے ان کی تعریف ہوتی ہے، اور ایک قول کے مطابق ان کی مغفرت ہوتی ہے، اور ورحمہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ واولئک هم المہتدون، اور اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ آدمی وہ ہے، ہدایت یافتہ انسان وہ ہے جو مصیبت میں صبر کرے۔ جب انسان مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اس کو ملتی ہے، اور وہ نعمت ہدایت ہے۔ تو ہدایت پانے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان مصیبت پر صبر کرے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے لے کے 157 تک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا حال بڑا عجیب ہے اور اس کا تو ہر حال خیر ہی ہوتا ہے۔ ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اس پر کوئی بھلائی کے، خوشی کے حالات آتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے، اور شکر کرنا اس کے لیے خیر ہی ثابت ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اس پر مصیبت کے حالات آتے ہیں، تنگی اور تکلیف اور شدت کے حالات آتے ہیں، صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس کے لیے خیر ہی ثابت ہوتا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن پر بھی اچھے برے دونوں حالات آتے ہیں، لیکن مومن ان حالات میں وہی کرتا ہے جو اس کو کرنا چاہیے، وہ خیر والا عمل کرتا ہے۔ ایک حالات آتے ہیں خوشی کے حالات میں وہ سرکش اور گھمنڈی نہیں ہوتا، اللہ کو بھولتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس نعمت کو اللہ کی طرف سے عطا مانتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو دینے والا مانتا ہے، اس کو اپنا کمال نہیں، اور اللہ کا شکر کرتا ہے کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا کیا ہے۔ لیکن مصیبتیں آتی ہیں تو مصیبتوں میں اللہ کی شکایت نہیں کرتا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اللہ کا فیصلہ اس پر اعتراض نہیں کرتا، بلکہ اس پر صبر و ضبط سے اپنے آپ کو برائیوں سے روکے رکھتا ہے۔ اور یہ روکے رکھنا، یہ صبر کرنا، شکایت نہ کرنا اور کپڑے نہ پھاڑنا، اور اسی طرح سے دل میں یا زبان سے اللہ تعالیٰ کو برا نہیں بولنا، ایسا انسان اللہ کے فیصلوں کو غلط نہیں بتانا، جب اس کا اہتمام کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے خیر ثابت ہوتی ہے۔ تو مومن اچھے حالات میں شکر کرتا ہے، برے حالات میں صبر کرتا ہے۔ صبر کرنے پر کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک انسان دنیا کی چیزیں کھوتا ہے، دنیا کی تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن جب صبر کرتا ہے تو اس پر اسے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں کھو کر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی محبت پا سکتے ہوں تو یہ بڑی بڑی تجارت ہے کہ کمتر کو کھو کر ہم نے اعلیٰ کو پایا۔ تو مصیبت میں صبر کرنا بندے کو اللہ کی محبت کا حقدار بناتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو، یعنی انما یوفی الصابرون، صبر کرنے والوں کو اجر ان کا دیا جاتا ہے حساب کے بغیر، بے حساب۔ جتنا انہوں نے عمل کیا اس سے کئی گنا بڑھا کے ان کو انعام دیا جائے گا۔ یہ آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم بے حساب اجر اللہ سے چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مصیبتوں میں صبر کریں، دین پر جمے رہیں، اللہ کی شکایت نہ کریں۔ اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یقول، اللہ عز وجل فرماتا ہے انی اذا ابتلیت عبدی عبدا من عبادی مؤمنا، جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں فحمدنی علی ما ابتلیتہ، تو جس بلا میں نے اس کو مبتلا کیا ہے وہ اس پر اللہ کی حمد کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، میری شکایت نہیں کرتا بلکہ میری حمد کرتا ہے۔ فحمدنی علی ما ابتلیتہ فإنہ یقوم من مضجعہ ذلک کیوم ولدتہ امہ من الخطایا، تو اس مصیبت سے جب باہر نکلتا ہے، اپنے بستر سے جب اٹھتا ہے بیماری سے، تو ایسا ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ وہ خطاؤں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے پیدائش کے دن بے گناہ تھا۔ اسلامی عقیدہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کا، دادا پردادا کا، کسی کا گناہ اس پر نہیں ہوتا ہے، وہ پاک صاف گناہوں سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے دن وہ تھا بے گناہ، خطاؤں سے پاک، اسی طرح سے اس مصیبت سے، اس بیماری سے جب اٹھتا ہے تو پھر اس حالت میں ہوتا ہے جیسے بے گناہ پیدائش کے وقت تھا۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا قَيَّدتُّ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ فَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، اور بیماری کے حالات میں، مصیبت اور پریشانی کے حالات میں بہت ساری نیکیاں بندے سے چھوٹ جاتی ہیں، نفل اعمال بہت سارے وہ کرتا تھا، یا بہت ساری نیکیاں مجبوری کی وجہ سے اس سے چھوٹ گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے انا قیدت عبدی وابتلیتہ، میں نے اپنے بندے کو قید کر دیا تھا، اسے آزمائش میں ڈال دیا تھا، تو اب تم فاجروا لہ کما کنتم تجرون لہ وہو صحیح، جب وہ صحت مند تھا جیسے وہ نیکیاں کرتا تھا، بیماری کے ایام میں وہ جو نیکیاں اس کی چھوٹ گئیں وہ نیکیاں اس کی لکھتے رہو جیسا وہ صحیح کرتا تھا۔ یعنی ایک انسان اگر مثال کے طور پر تہجد گزار ہے، تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے،
اگر بیماری کی وجہ سے اس کے یہ نوافل چھوٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جن دنوں میں چھوٹے ہیں ان دنوں میں بھی لکھ دو کہ اس نے یہ کیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحت مند تھا جب کرتا تھا، اگر آج بھی صحت مند ہوتا تو کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں کا اہتمام کرنے والا، پابندی سے ایک نیکی کرنے والا، اگر کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی بہت سخت تکلیف کی وجہ سے اگر وہ نیکی نہیں کر سکتا ہے، تب بھی اس کے نامہ اعمال میں وہ لکھا جاتا ہے کہ جو پابندی سے درس کے لیے آتا ہے، اگر کسی مرض کی وجہ سے، کسی سخت مجبوری کی وجہ سے کسی دن نہ آ پائے، اس کے نامہ اعمال میں وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اور ایک درس کے لیے آنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دینی مجلس میں آتا ہے علم حاصل کرنے یا علم سکھانے کے لیے، اس کے لیے ایک کامل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جو نہیں آ رہا ہو کیا کھو رہا ہے، سوچئے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اس کے لیے ایک کامل عمرے کا ثواب ملتا ہے، بلکہ ایک روایت میں حج کا ثواب ملتا ہے۔ حج کا ثواب اس کو، کامل حج کا ثواب اس کو ملتا ہے جب وہ دینی مجلس میں آتا ہے۔ تو یاد رکھیں دینی مجالس میں آنا چاہیے۔ اسی طرح سے جتنی نیکیاں انسان کرتا ہے، اگر بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر پائے تو ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے لکھتے رہو اس کو۔ یہ بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، لیکن صحت کے دنوں میں جو عمل جاری تھا اس کا پابندی سے، اس کے لیے وہ نیکی لکھتے رہو۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو یعلیٰ اور طبرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4300، حدیث حسن ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط۔ صبر کیا ہے؟ کہتے ہیں صبر اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے جزع سے، واویلا مچانے سے اور غصہ ہونے سے۔ مصیبت میں انسان شور شرابہ کرتا ہے، ماتم، واویلا، چیخ پکار کرتا ہے، یا غصہ ہوتا ہے حالات پر، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر، کیوں بھیجا اللہ نے یہ مصیبت مجھ پر، کیوں بھیجی؟ تو جزع سے اور تسخط سے، واویلا مچانے سے اور غصہ ہونے سے اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے۔ وحبس اللسان یعنی شکوہ، اور زبان کو اللہ کی شکایت سے روکنے کا نام ہے۔ وحبس الجوارح یعنی تشویش، اور ہاتھ پاؤں کو تشویش سے یعنی بیجا حرکتیں کرنے سے، کپڑے پھاڑنا، منہ پیٹنا، بال نوچنا، اس طرح کی حرکتیں کرنا یا چیزوں کو اٹھا پٹک کرنا، اس سے اپنے آپ کو روک رکھنے کا نام ہے۔ تو دل کو شکایت سے روکنا، زبان کو ماتم اور زبان سے شکایت سے روکے رکھنا، اور اسی طرح سے جسم کو غیر مناسب حرکتیں کرنے سے روکے رکھنا، یہ صبر ہے۔ وہ ثلاثۃ انواع، اور یہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ صبر علی طاعت اللہ، وصبر عن معصیت اللہ، وصبر علی امتحان اللہ۔ کہتے ہیں 3 قسم کا ہوتا ہے صبر۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے جمنا، صبر کا مطلب ہوتا ہے جمنا، جمے رہنا۔ صبر علی طاعت اللہ، اللہ کی فرما برداری پر ٹکے رہنا، جمے رہنا۔ وصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کرنے سے اپنے کو روکے رکھنا، فرما برداری پر روکے رکھنا، نافرمانی سے بچائے رکھنا، روکے رکھنا اس سے۔ وصبر علی امتحان اللہ، اور اللہ کے امتحان پر صبر کرنا، اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف کے باوجود دین پر جمے رہنا، نہ اللہ کی شکایت کرنا، نہ واویلا مچانا۔ تو یہ صبر ہے، اور اس حدیث میں یہی بات ہم کو سیکھنے ملتی ہے۔ اس عورت کو آپ دیکھیے، بیماری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے میں عام عورتوں کو معلوم تھا
کہ شفا اللہ دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ اور آج ایک بڑا طبقہ عورتوں کا ہے جو باباؤں کی درگاہوں پر جا کر، قبروں پر جا کر شفا طلب کرتی ہیں، جبکہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت آ کے یہ نہیں کہہ رہی آپ شفا دیجئے، نبی سے بڑھ کے کس کا مقام ہے؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ تم کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ میں شفا دیتا ہوں، نہیں، بلکہ آپ بھی اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے اور صالحین دعا کرتے ہیں، لیکن قبروں پر جا کر دعا کی درخواست کرنا بھی غلط ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو صحابہ دوسرے صحابہ کی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کہتے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ جو دنیا سے چلا گیا اس سے مطالبہ نہیں کیا جاتا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، قبروں پر جا کر مانگنا یہ شرک ہے۔ تو اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے شفا دیجیے، کہا کہ آپ میرے اللہ سے دعا کیجیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی سے دعا کی گزارش کرنا غلط نہیں۔ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا۔ اسی لیے بعض لوگوں نے، اسرار احمد یا اس طرح کے لوگوں نے اس طرح کی چیزوں کو بالکل کہا کہ یہ بھی غلط ہے، ایک دم یہ جائز ہے۔ اگر ہم کسی سے دعا کی گزارش کرتے ہیں، کوئی پریشان حال ہے انسان، اگر کسی سے دعا کی گزارش کرتا ہے تو یہ حرام، غلط، گناہ نہیں ہے۔ دوسرے اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دو میں سے ایک کا انتخاب دیا، یا تو تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، یا پھر دوسرا آپشن یہ رکھا کہ تم چاہو تو صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ بلکہ یہ پہلا آپشن تھا، اگر تم چاہو تو صبر کرو جنت، ورنہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس عورت نے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت پانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، جنت پانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ جنت کا راستہ مصیبتوں سے گزرتا ہے جس میں انسان صبر کرتا ہے۔ لیکن اس عورت کو بھی دیکھیے، اس نے اپنی آج کی تکلیف اور کل آخرت میں جہنم کی تکلیف، ان دونوں میں چننا ہے تو کس کو چنوں؟ اس نے زیادہ دیر نہیں لگائی، یہ نہیں کہا کہ ٹھہریے مجھ کو وقت دیجیے میں سوچ کے بتاؤں گی کل آ کے، نہیں، فوراً آپ نے کہا تم چاہو صبر کرو جنت، اور چاہو تو میں دعا کرتا ہوں شفا کے لیے۔ کہا اصبر، بلکہ میں صبر کروں گی۔ فوراً اس نے چن لیا کہ دنیا میں تکلیف رہے گی، چلے گا، آخرت میں نہیں چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں حسن انتخاب، اچھی چوائس۔ انسان کی عقل مندی اس کے انتخاب سے معلوم پڑتی ہے کہ وہ کیا چنتا ہے۔ زندگی بھر ہم انتخاب کرتے رہتے ہیں، ہر آن ہماری چوائسز ہوتی ہیں، سونا ہے یا نماز کے لیے اٹھنا ہے، تلاوت کرنا ہے یا موبائل پر چیٹ چیک کرنا ہے، واٹس ایپ چیک کرنا ہے، دینی دروس میں حاضر ہونا ہے یا گپ شپ میں جانا ہے، حلال یا حرام، اللہ سے مانگنا یا قبروں سے، سنت یا بدعت، شریعت یا رسم و رواج۔ زندگی میں ہمیشہ ہر آن ہم کچھ نہ کچھ چنتے رہتے ہیں، ترجیح دیتے رہتے ہیں۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان واقعی اس کا مقام کیا ہے۔ اس عورت نے کیا چنا؟ اس عورت نے فوراً چنا بلکہ میں صبر کروں گی۔ لیکن اس کو ایک تیسری بات ہے، احساس یہ تھا کہ ٹھیک ہے بیماری تو نہیں جائے گی اور میں اس پر صبر بھی کر لوں گی، اگر جنت پانا ہے تو صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ لیکن بیماری کی حالت میں ایک دوسری پریشانی ہے، گر جاتی ہوں یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں بے پردگی ہو جاتی ہے، میں بے پردہ نہیں ہونا چاہتی۔ اس عورت کو بے ہوشی کی حالت میں بھی بے پردہ ہونا گوارا نہیں تھا۔ اس عورت کو بے ہوشی کی حالت میں، جس میں انسان مکلف نہیں ہوتا ہے شریعت کا، اس حالت میں بھی گوارا نہیں تھا کہ ہو۔ آج کتنی مائیں بہنیں ہیں
جو ہوش و حواس کے ساتھ بے پردہ ہوتی ہیں، بلکہ اس کو پسند کرتی ہیں کہ اپنی زینت کا مظاہرہ کریں لوگوں کے سامنے، پرائے مردوں کے سامنے۔ وہ عورت دیکھیے، اس کا جگر دیکھیے، تکلیف برداشت کر لوں گی، بے پردگی نہیں، بیماری رہے گی چلے گا لیکن بے پردگی نہیں چاہیے۔ آپ اس کے لیے دعا کیجئے اللہ کے رسول کہ اس حالت میں جب مجھ کو دورہ پڑے اور زمین پر گر پڑوں، اس حالت میں بھی میں بے پردہ نہ ہوں، اس حالت میں بھی تکشف نہ ہو، میرے جسم کے حصے، میرا چہرہ، میرے بدن کے حصے ظاہر نہ ہو کسی پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر لی ہے۔ یہاں آپ غور کریں کہ اس عورت کا دینی مزاج کتنا تھا، کتنی حیا والی عورت تھی، کتنی پاک دامن پردے والی عورت تھی، اور کتنی صبر والی عورت تھی۔ اسی لیے بعد کے دور میں جب وہ عورت کعبہ کے پاس طواف کر رہی تھی، کعبہ کا غلاف تھامے ہوئے تھی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ اس قصے کے شاہد ہیں، انہوں نے کہا تم کو بتاؤں ایک جنتی عورت؟ کیوں؟ اس لیے کہ جنتی اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جب وعدہ کر دیا، انتخاب کے لیے کہا اگر تم صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے، اس نے کہا میں صبر کروں گی، اس نے وہ چنا، اس وقت میں وہ چنا جو جنت میں لے جانے والا تھا، کہا یہ جنتی عورت ہے۔ وہ اپنی بات پر قائم رہی، وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ صبر بہت بڑی دولت ہے، اور بڑی سے بڑی مصیبت بھی آئے دین نہیں چھوڑنا۔ اس عورت نے بیماری کی حالت میں بھی پردہ نہیں چھوڑا، بے اختیاری کی حالت میں بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ بے پردہ ہو۔ یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے، یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے کہ بے پردگی سے ہمیں نفرت ہو۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 50۔ صبر دراصل صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ صبر کے بارے میں ایک بات ہم نے دیکھی، صبر کی فضیلت کیا ہے، اس کے بدلے کس طرح سے انسان جنت کا حقدار بنتا ہے، اللہ کی محبت اور نصرت کا حقدار بنتا ہے، اجر عظیم کا حقدار بنتا ہے، بے حساب اجر کا حقدار بنتا ہے۔ لیکن صبر یہ نہیں ہے کہ وقت گزرنے کے بعد انسان سب کچھ جذبات ٹھنڈے ہو جائیں اور صبر کرے، یہ تو سبھی کر لیتے ہیں۔ صبر وہ ہے جو دکھ کی صدمے کی شروعات میں ہو، جبکہ انسان پر جذبات غالب ہو رہے ہوں، ان حالات میں صبر کرنا یہ اصل صبر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے۔ عن ثابت البنانی رحمہ اللہ قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول لامرأة من اہلہ تعرفین فلانہ قالت نعم قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر ولمسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك خلو من مصيبتي قال فجاوزها ومضى فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما عرفته قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة إن الصبر عند أول صدمة رواہ البخاری و مسلم۔ ثابت البنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ اپنی بیویوں میں سے کسی سے کہہ رہے تھے کہ کیا تم جانتی ہو فلانا کو، تعرفین فلانا؟ انہوں نے کہا قالت نعم، کہا کہ ہاں، قال فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس کے پاس سے گزرے اور وہ قبر پر رو رہی تھی۔ مسلم کے الفاظ ہیں أتى على امرأة تبكي على صبي لها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے اور وہ اپنے بچے پر رو رہی تھی، وہ بچے کی قبر تھی، اس کی وفات پر رو رہی تھی۔ فقال اتق اللہ واصبری، آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔
علماء نے کہا غالباً اس کے رونے میں ایک اعتبار سے غیر شرعی باتیں تھیں، واویلا یا شکایت کے الفاظ یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی۔ آپ نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اتق اللہ واصبری، اور صبر کرو۔ فقالت الیک عنی فانک خلو من مصیبتی، اس عورت نے کہا دور ہٹو، جاؤ یہاں سے، فانک خلو من مصیبتی، تم کو میری تکلیف کہاں سے پہنچی، تمہیں کیا معلوم میری تکلیف کیا ہے، تم میری مصیبت سے تم پر میری مصیبت نہیں آئی، جاؤ یہاں سے، الیک عنی، دور ہٹو۔ قال فجاوزها ومضى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کچھ نہیں کہا، وہاں سے آپ گزر گئے اور نکل گئے۔ فمر بها رجل، ایک آدمی اس عورت کے پاس گیا، فقال ما قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ قالت ما عرفت، اس نے کہا میں نے پہچانا ہی کون تھے، یہ اللہ کے رسول ہیں، میں نے نہیں پہچانا۔ قال انه لرسول اللہ، اس نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تجھے نصیحت کر رہے تھے۔ قال فجاءت الى بابه، وہ عورت دوڑی دوڑی آپ کے گھر آئی، آپ کے دروازے پر آئی۔ فلم تجد علیہ بوابا، سوچ رہی تھی کہ رسول کے دروازے پر کوئی دربان ہوگا، تو آپ کے دروازے پر کوئی دربان ہی نہیں تھا۔ فقالت یا رسول اللہ واللہ ما عرفتک، کہنے لگی اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصبر عند اول صدمۃ، آپ نے ساری بات چھوڑ دی، اصل بات کی، کہا دیکھو صبر جو ہوتا ہے نا، یہ صدمے کی شروعات میں کرنا ہوتا ہے، اصل صبر وہ ہے جو صدمے کی شروعات پر ہو۔ آپ نے نہیں کہا تو نے کیسے نہیں پہچانا، میرا مقام کیا ہے تجھ کو معلوم، تو نے کیسی بدتمیزی سے بات کی، کچھ نہیں، آپ نے پوری بات ڈراپ کر دی، آپ نے اس کے عذر کو قبول کیا۔ لیکن اصل مسئلہ جس کی طرف آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا اور آپ نے صبر کے لیے کہا تھا، آپ نے اس عورت کو پھر سے اسی بات کی تلقین کی کہ صبر تو پہلے صدمے پر ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ سبحانہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم ارض لك ثوابا دون الجنہ، اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، ان صبرت واحتسبت، اگر تو مصیبت پر صبر کر لیں اور اس پر ثواب کی امید رکھے، صبر کریں اور دل میں اس بات کی امید رکھے، اس بات کی طلب رکھے کہ اللہ اس صبر پر اجر دے گا، عند الصدمۃ الاولی، پہلی ٹھوکر پر، پہلی ٹھیس لگنے پر، پہلے صدمے پر، مصیبت کی شروعات میں، لم ارض لک ثوابا دون الجنہ، میں جنت سے کمتر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا تیرے لیے، میں دوں گا تو جنت ہی دوں گا تجھ کو، اس سے کمتر چیز نہیں دوں گا، میں جنت سے کمتر ثواب پر تیرے لیے راضی نہیں رہوں گا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1597، حدیث حسن ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر صدمے کی شروعات میں ہوتا ہے، بعد میں ویسے بھی دکھ ہلکا ہو جاتا ہے، وقت بہت سارے زخموں کے لیے مرہم بن جاتا ہے، بہت سارے زخم، دکھ، پریشانیاں وقت کی شروعات میں بہت بڑی ہوتی ہیں، شدید ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ زخم بھرتا جاتا ہے اور انسان کے لیے اس کے اندر صبر اپنے آپ آ جاتا ہے، تو تب تو سبھی صبر کرتے ہیں، تب تو اپنے آپ دکھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ شروعات میں جب غم، دکھ، تکلیف شدید ہوتی ہے تب جا کر صبر کرنا یہ زیادہ بڑی بات ہے اور یہی اصل صبر ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمعنى اذا وقع الثبات اول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الاجر، کہتے ہیں جب
انسان شروعات ہی میں جب دل پر شکایت اور واویلے کے اجزاء یا اس کے اسباب مقتضیات حملہ کر رہے ہوں، اس وقت میں انسان ثابت قدم رہے، ڈگمگائے نہیں۔ جب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ انسان صبر کھو دے گا، لیکن ایسے وقت میں بھی انسان شروع کے وقت میں جب بری خبر سنتا ہے، کسی کی موت ہو گئی، مال کا نقصان ہو گیا، کسی نے غلطی کر دی، بدتمیزی کی، شروعات میں اگر انسان صبر کر لے تو کہتے ہیں یہی تو صبر کامل ہے جس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ بعد میں تو سبھی صبر کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی مر جاتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، اس کے بعد کیا زندگی بھر ایسا روتے ہیں؟ نہیں، وہ دن ہوتا ہے، پھر اگلا دن، پھر اگلا دن، پھر اگلا دن، دھیرے دھیرے صبر زندگی میں آ جاتا ہے، پھر اس کو بھول بھی جاتے ہیں، پھر ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، کھانے پینے دعوتیں سب ہوتی ہیں، جانے والا چلا گیا، دکھ ہلکا ہو گیا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، وقت کے ساتھ بہت سارے زخم ہلکے ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں، لیکن صبر ہوتا ہے شروعات میں۔ صبر کی ضرورت اکثر شروعات میں ہوتی ہے۔ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المعنى ان الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصیبہ، کہتے وہ صبر جس پر صبر کرنے والے کی تعریف کی جاتی ہے، یہ وہ صبر ہے جو مصیبت کی بالکل شروعات میں ہوتا ہے، اچانک مصیبت آ گئی اور صبر کیا۔ بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو، بخلاف اس کے کہ وقت گزر جائے، وقت گزرنے کے بعد تو کئی دن گزرنے کے بعد تو غم اور دکھ ہلکا ہو ہی جاتا ہے، تسلی اپنے آپ آ جاتی ہے۔ وحق الخطابی عن غیرہ، ابن حجر کہتے ہیں کہ خطابی نے، امام خطابی نے اور کا بھی اقوال ذکر کیے ہیں کہ ان المرء لا یؤجر علی المصیبۃ لانها لیست من صنعہ، آدمی پر صرف مصیبت کے آنے سے اسے ثواب نہیں ملتا، صرف مصیبت آنے سے ثواب نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت کا آنا اس کا اپنا عمل نہیں ہے۔ وَيُؤْجَرُ عَلَى حُسْنِ تَثَبُّتِهِ وَجَمِيلِ صَبْرِهِ، ثواب جو ملتا ہے وہ انسان کے بہترین طور پر دین پر جمے رہنے پر ملتا ہے مصیبت کے باوجود، اور اس میں صبر جمیل کرنے پر ملتا ہے کہ مصیبت آئی اور اس نے صبر کیا تو صبر پر ثواب ملتا ہے، نہ کہ صرف مصیبت پر۔ کتنے لوگوں پر مصیبت آتی ہے اور وہ شکایت کر کے گناہ گار ہوتے ہیں، اور کئی لوگ ہیں جن پر مصیبت آتی ہے وہ صبر کر کے اجر کے حقدار بنتے ہیں، اجر کے حقدار بنتے ہیں۔ تو یہ بات امام ابن حجر نے فتح الباری میں کہی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مصیبت پر صبر کرنا اجر کا حقدار بناتا ہے، اور اول مرحلے میں صبر کرنا اصل ہے۔ اس حدیث میں کئی باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا تو آپ نے اس کو نصیحت کی اور برائی سے روکا، صبر و تقوی کی تلقین کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی منکر دیکھا جائے تو اس پر تلقین اور اس پر تنبیہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ غم میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، اس حال میں بھی اس کو نصیحت کرنا چاہیے، ہاں سختی سے نہ ہو، نرمی سے ہو، خصوصاً جب کہ آپ کا بہت زیادہ قریبی تعلق اس سے نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں سختی سے بولنا تعلقات کو اور خراب کرتا ہے۔ ہاں لیکن کوئی قریبی ہو تو اس کو اپنی طرف سے تنبیہ کر کے روکا جا سکتا ہے، جو آپ کا احترام کرتا ہے، آپ کی بات مانتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس عورت نے آپ کو پہچانا نہیں، اور نہ پہچان پانے کی وجہ سے کہا دور ہٹو، آپ کو تھوڑی نہ میری مصیبت پہنچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بات کرنے سے وہ کافر نہیں ہو گئی، نہ آپ نے اس کو کافر قرار دیا، نہ صحابہ نے کافر کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان لا علمی کی وجہ سے ایسی کوئی بات کہے جو بے دینی والی ہو تو اس سے وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے۔ ایسی بات جس سے نبی کی بے حرمتی ہوتی ہو لیکن وہ جانتا نہیں ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو فوری طور پر کافر نہیں کہا جائے گا، خصوصاً اگر معاملہ بہت واضح نہ ہو، ایسے انسان کو تنبیہ کی جائے گی۔
اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اس میں ہے کہ اس عورت نے آپ کے ساتھ ایسی سخت بات کی، دور ہٹو، آپ کو میری مصیبت نہیں ہے، تو آپ کو کیا معلوم میری مصیبت کیا ہے، مجھ کو آپ تنبیہ کر رہے ہو۔ تو اس طرح سے اس عورت نے بات جو کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزا نہیں دی۔ آپ نے دیکھا یہ دکھی عورت ہے اور شاید جانتی بھی نہ ہو مجھے، میری بات کو اہمیت نہیں دیتے ہوئے اس طرح سے اس نے بات کی، تو آپ غصہ نہیں ہوئے بلکہ آپ چپ چاپ وہاں سے گزر گئے، آپ نے اپنا کام کیا اور آپ وہاں سے نکل گئے۔ بعد میں جب وہ عورت آپ کے پاس گئی، جب اس کو معلوم، ظاہر بات ہے مسلمان عورت تھی، جیسے ہی معلوم آئے کہ اللہ کے رسول ہیں، فوراً دوڑی دوڑی آپ کے پاس معذرت کے لیے آئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کا ہم دل دکھا دیں یا کسی کی ہم بے عزتی کر دیں یا کچھ اس طرح کی بات ہو یا دین کے معاملے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، فوراً اس کا تدارک کرنا چاہیے، فوراً معذرت اور معافی مانگ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عورت کی معذرت کرنے پر اس کو ڈانٹا نہیں کہ تم نے میرے ساتھ ایسی بات کی کیسے، چلی جاؤ یہاں سے، اب پتہ چلا میں کون ہوں، نہیں، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ پھر یہی نصیحت کی کہ صبر صدمے کی شروعات میں کرنا چاہیے، بعد میں تو اپنے آپ تم کو تسلی آ جائے گی، لیکن اب بچے کی مفارقت کا، اس کی موت کا دکھ تم کو ہے، ابھی صبر کر لو، تم کو ثواب ملے گا، بعد میں تو اپنے آپ صبر وقت کے ساتھ ساتھ آ جائے گا۔ آپ نے بعد میں بھی اس عورت کو صبر ہی کی وصیت کی اور اپنے بارے میں ڈانٹا نہیں۔ یہ بات اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ صبر وہ ہے جو صدمے کی شروعات میں ہو، بعد میں اپنے آپ صبر آتا ہے، وہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ جذبات کے غلبے کے وقت میں انسان صبر کرے، یہ اصل چیز ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 51 اور 52، یہ دو حدیثیں جڑی ہوئی ہیں۔ عورت آخرت میں اپنے آخری شوہر کے لیے ہے۔ آخری شوہر کی قید اس لیے کہ کوئی عورت ہے دنیا میں، اس کا نکاح ہوا، طلاق یا خلا ہوا یا فسخ ہوا، یا کسی عورت کا شوہر مر گیا پھر دوسرا نکاح اس کا ہوا، تو اگر ایسا کسی کا معاملہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دونوں شوہر جنتی نکلے، اگر مان لیجئے شوہر کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد اس عورت نے دوسرا نکاح کیا، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، آخرت میں دونوں بھی جنت میں گئے، شوہر، پچھلا شوہر اور اس کے بعد جس سے نکاح ہوا وہ شوہر، تو ایسی صورت میں عورت کس کے ساتھ رہے گی؟ حدیث بتاتی ہے کہ جو آخری شوہر تھا اس کے ساتھ رہے گی، آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث کیا ہے۔ عن میمون ابن مہران رحمہ اللہ قال خطب معاویۃ رضی اللہ عنہ ام الدرداء رضی اللہ عنہ فابت ان تزوجه وقالت سمعت ابا الدرداء رضی اللہ عنہ يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة في آخر ازواجها او قال لآخر ازواجها او كما قالت ولست اريد بأبي الدرداء بدلا۔ ابو علی الحرانی نے اپنی کتاب تاریخ رقہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 1281 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں صحیح بمجموع طرقہ، تمام طرق کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ میمون ابن مہران کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا۔ فابت ان تزوجہ، تو انہوں نے انکار کر دیا، اس پیغام کو قبول نہیں کیا، نکاح سے انکار کر دیا، میں نکاح دوسرا نہیں کرنا چاہتی۔ وقالت، اور کہا، سمعت ابا الدرداء رضی اللہ عنہ یقول، میں نے اپنے شوہر جن کی وفات ہو گئی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، المرأة فی آخر ازواجها، عورت اپنے آخری شوہر کے نکاح میں ہوگی، او قال لآخر ازواجها، عورت اپنے آخری شوہر کے حصے میں آئے گی، او کما قالت، یا جس طرح سے بھی انہوں نے کہا،
اور کہا کہ وَلَسْتُ أُرِيدُ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ بَدَلًا، میں ابو الدرداء کے بدلے آخرت میں کسی اور کی چاہت نہیں رکھتی، مجھے ان کا کوئی بدل نہیں چاہیے، مجھے چاہیے، میں یہی چاہتی ہوں کہ آخرت میں میرے شوہر وہی ہوں، اس لیے میں دوسرا نکاح کرنا نہیں چاہتی۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیوہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اسی لیے حضرت معاویہ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیوہ عورت اگر چاہیں تو نکاح نہ بھی کریں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر شہوات کا غلبہ ہو یا ایسی ذمہ داریاں ہوں جو وہ خود پوری نہیں کر سکتی ہو اور مجبور ہو اور گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہو تو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، اور ایسا نہیں ہے تو اگر وہ بے نکاحی رہنا چاہیں اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تیسری بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ جو اصل حدیث ہے کہ المرأۃ لآخر ازواجہا، کہ عورت اپنے آخری شوہر کے نکاح میں ہوگی، یعنی اس کی زوجیت میں ہوگی جنت میں، کہ بیوی شوہر اگر دونوں جنتی ہوں تو آخر میں جو اس کا شوہر تھا وہ اسی کے ساتھ رہے گی۔ ایک روایت میں آیا کہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ دونوں میں جو اخلاق میں بہتر ہیں اس کو چنیں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح حدیث یہی ہے کہ وہ اپنے آخری شوہر کے نکاح میں یا زوجیت میں ہوگی۔ تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے۔ امام البیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں فَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُنكَحْنَ بَعْدَهُ لِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْجَنَّةِ۔ سنن البیہقی الکبریٰ میں، سنن الکبریٰ میں امام البیہقی نے حدیث روایت کی ہے، یعنی یہ حدیث روایت کر کے یہ بات کہی ہے جو حدیث نمبر 13421 پر ہے۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے بعد میں یہ حرام ہو گیا، آپ کی بیویوں کے لیے حرام تھا کہ کوئی ان سے نکاح کرے آپ کے بعد۔ کیوں؟ لِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْجَنَّةِ، اس لیے کہ ان کے لیے مقدر تھا کہ جنت میں یہی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہوں گی۔ لہٰذا ایک وجہ تو یہ وجہ تھی کہ وہ امت کی مائیں ہیں، اس لیے کسی اور کو ان سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جنت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، لہٰذا کوئی اور ان سے نکاح کریں یہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ وہ آخری شوہر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، کیونکہ ایسی بیویاں بھی آپ کی تھیں جو بیوہ تھیں، جو مطلقہ تھیں، اور پھر ان کا نکاح آپ سے ہوا تھا، تو اب وہ جنت میں آپ کی بیویاں ہوں گی، کیونکہ آخری شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے لیے صحیح نہیں تھا کہ وہ دوسرا نکاح کریں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت اپنے آخری شوہر کے نکاح میں ہوگی، اور کوئی عورت اگر اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی خوب اور وہ چاہتی ہے کہ جنت میں وہ جائے تو اسی کے نکاح میں رہے، تو اس کے لیے بھی یہ ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح زندگی میں نہ کرے اور یہ امید رکھے، جیسا کہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا۔ لیکن اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے اعتبار سے دوسرا نکاح کر لے، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز رکھا، بلکہ آپ نے خود عملاً ایسا کیا۔ تو یہ حدیث اس میں زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، اس میں اتنی ہی بات ہے کہ عورت اپنے آخری شوہر کے لیے ہوگی۔ آئیے آخری حدیث ہے جس کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، حدیث نمبر 52۔ جنت میں بڑھاپا نہیں، مردوں کے لیے تو نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ بوڑھی عورت جنت میں بوڑھی نہیں ہوگی، تو جنت میں سب کے سب ایسی عمر کو ہوں گے جو 30 سے 33 سال کی عمر میں ہوتی ہے، 33، تو جس میں نہ بالکل ایک دم کم سن ہوتا ہے انسان کہ ابھی ابھی بالغ ہوا ہے، نہ اتنا عمر چلی جاتی ہے کہ بہت بڑا ہو گیا ہے 40 سال، بلکہ درمیان میں ہوتا ہے۔ تو وہ جو عمر ہوتی ہے جنت میں سارے لوگوں کی عمر وہی ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا حدیث ہے۔ عن الحسن رحمہ اللہ قال اتت عجوز الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ
ادعو اللہ ان یدخلنی الجنہ فقال یا ام فلان ان الجنة لا تدخلها عجوز قال فولت تبكي فقال اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز ان الله تعالى يقول انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا۔ یہ سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 35 سے 37 ہے، اور اس حدیث کو امام الترمذی نے اپنی ایک اور کتاب الشمائل المحمدیہ میں روایت کیا ہے، اور یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل سے متعلق ہے۔ شمائل، شمائل کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اخلاق کو۔ آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، عطر کیسے لگاتے تھے اور سرما کیسے لگاتے تھے، روزے کیسے رکھتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، اس طرح سے جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں عادات تھیں، تو یہ شمائل کی کتاب ہے۔ تو یہ شمائل المحمدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل ہیں، اس کو شمائل کہتے ہیں۔ تو اس کتاب میں امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور مختصر الشمائل میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 205 پر کہا کہ حسن بشواہدہ ہی، یہ اپنی شواہد کے اعتبار سے، یعنی مختلف صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، اس اعتبار سے یہ حسن ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ کہا اے فلانی، جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی، جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ تو وہ عورت واپس لوٹی اور رونے لگی، روتے روتے واپس لوٹ گئی۔ آپ نے کہا جاؤ اس کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے حال میں نہیں داخل کرے گا کہ وہ بوڑھی ہو۔ یعنی بوڑھی عورت نہیں جائے گی کا مطلب یہ نہیں کہ آج جو بوڑھی ہے وہ کل جنت میں نہیں جائے گی، مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے والی عورت بڑھاپے والی نہیں ہوگی، اللہ اسے جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور آپ نے آیت پڑھی ان اللہ تعالی یقول انا انشأناہن انشاء، ہم انہیں نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ دنیا میں مر گئی، زمین میں گئی، دفن کی گئی، مٹی ہو گئی، پھر اللہ جب اس کو پیدا کرے گا واپس اور جنت میں داخل کرے گا تو ایک نئی خلقت پر وہ ہوگی، ایک نئے ڈھانچے پر ہوگی، وہ جسمانی اعتبار سے وہ ایک نئے سرے سے پیدا کی جائے گی، اسی بڑھاپے پر نہیں ہوگی جیسے مری تھی۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، ہم نے ان کو بالکل ابکار پیدا کیا ہے، کنواری۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، عُرُبًا شوہر سے محبت کرنے والی اور شوہر کی محبت پانے والی، اترابا جو اس کے شوہر کی عمر ہوگی وہی اس کی بھی عمر ہوگی، یعنی جنت میں بیوی شوہر دونوں ایک عمر کے ہوں گے، 33 کے آس پاس ان کی عمریں ہوں گی۔ تو آپ نے فرمایا، یہاں پر اس سے حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں پھر یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ میں جنت کا کتنا شوق تھا، اور اعمال تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی کراتے تھے کہ آپ ہمارے لیے جنت میں داخلے کی دعا کریں۔ تو کسی سے اپنے لیے دعا کرانا یہ غلط نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ کہا مزاح کے طور پر جس میں دونوں معنی سمجھ میں آ سکتے تھے کہ جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی، لیکن کلیئرٹی اس میں نہیں تھی۔ وہ عورت اس جملے کو غلط سمجھے، اس نے سمجھا کہ آپ کے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھوں کے لیے جنت نہیں ہے، جبکہ آپ یہ کہہ رہے تھے جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی، یعنی جنت میں جاتے وقت وہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں ہوگی۔ تو جب وہ عورت روتے روتے جانے لگی تو آپ نے کسی آدمی کو بھیج کے کہا کہ جاؤ بتاؤ کہ وہ ایسے حال میں جنت میں نہیں جائے گی کہ بوڑھی ہو۔ اور پھر آپ نے قرآن کی آیت بتائی جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے، یعنی اب جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو جنت میں جاتے وقت وہ بوڑھی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو کنواری اور ہم عمر شوہر کی
اور اسی طرح سے شوہر سے محبت کرنے والی اور شوہر کی محبت پانے والی ہے، ایسی وہ ہوگی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں بڑھاپا نہیں ہے۔ تو کوئی ہماری ماں بہنیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، اب وہ سوچے کہ ہم جنت میں بھی ایسے ہوں گے، دانت گر گئے، آنکھ بھی نہیں ٹھیک سے چلتی، کان بھی ٹھیک سے نہیں چلتے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، چلنا پھرنا مشکل ہے، گھٹنوں کا درد ہے، اور یہ اس کمر کا درد ہے، یہ ساری چیزیں، اور بعض بستر پر ہیں۔ تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ جنت میں بھی یہ چیز ہوگی، نہیں، جنت میں صحت ہے، بیماری نہیں، جنت میں زندگی ہے، موت نہیں، جنت میں خوشی ہے، غم نہیں، جنت میں راحت ہے، تکلیف نہیں، جنت میں جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، جنت میں ہر چیز ہے، کمی نہیں، فراوانی ہے وہاں پر۔ تو ایسی جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائیں اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ علم دین حاصل کرنا جنت میں جانے کا یقینی راستہ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ یا سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ لہٰذا جنت آخری ٹھکانہ ہے جس کی پہلی سیڑھی نفع بخش علم حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا دینی دروس میں آئیں اور ان میں حاضر ہو کر تکلیف اٹھا کر اور نیند سے لڑتے ہوئے سنیں، سیکھیں، سمجھیں اور محنت کریں اور امتحان دیں اور اس میں پاس ہوں۔ انشاءاللہ کوئی فیل نہیں ہوگا، پیپر اتنا مشکل نہیں ہوگا، پرچہ اتنا مشکل نہیں ہوگا کہ لوگ فیل ہوں۔ گھبراتے ہیں بہت سارے لوگ کہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا ہم فیل ہو گئے، کوئی فیل نہیں ہوگا، پرچہ آسان ہوگا کہ جو پاس ہونا چاہتا ہے وہ پاس ہوگا، اور جو اچھے مارکس سے پاس ہونا چاہتا ہے اس کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی، پرچہ ایسا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ترتیب یہ ہوگی، آگے بتا رہا ہوں میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور جو کچھ ہم نے اس پورے کورس میں سنا اس کو ہمارے لیے نفع بخش بنائیں اور اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔